السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ میاں محمد نواز شریف نے 1998 میں جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف لگایا اور تقریباً ایک سال بعد ہی جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر خود حاکم بن کر بیٹھ گئے اور تقریباً 9 سال حکومت کرتے رہے۔ جنرل مشرف نے ایسا کیوں کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں آگے چل کر تفصیل سے بتائیں گے کہ جنرل پرویز مشرف نے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو کس طریقے سے ختم کیا، اور بھی بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مستند خبریں آپ تک پہنچتے رہیں، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جی تو دوستو، مشرف صاحب کی کہانی 1998 سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ اس ملک کے اہم ترین عہدے پر فائز رہے۔ ان کے میاں نواز شریف سے تعلقات چند ماہ بعد ہی کشیدہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جب بذریعہ بس لاہور تشریف لائے اور پھر مینار پاکستان گئے تو اس پورے دورے کے دوران مشرف صاحب کے رویے سے میاں صاحب خوش نہیں تھے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اسی روز واجپئی کی آمد کے وقت جماعت اسلامی نے خاصا ہنگامہ برپا کیا۔ کچھ عرصہ بعد کارگل ہو گیا، اس پر بھی میاں صاحب مشرف سے نالاں نظر آئے۔ ان کے ایک قریبی بیوروکریٹ کا کہنا ہے کہ وہ کبھی کبھار شہباز شریف اور نثار علی خان کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور شاید اسی لیے جب 12 اکتوبر کو 1999 کو انہوں نے جنرل مشرف کو برطرف کر کے جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کیا تو دونوں حضرات سے مشورہ نہ کیا، حالانکہ وہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں ہی موجود تھے۔ جنرل مشرف نے اپنے طور پر اس کی تیاری کی ہوئی تھی، اس لیے سری لنکا جانے سے پہلے بقول جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب انہوں نے جنرل عزیز، جنرل محمود، جنرل احسان اور جنرل عثمانی کو الرٹ کر دیا تھا کہ اگر وزیر اعظم کی جانب سے کوئی انتہائی قدم اٹھایا جائے تو انہیں کیا کرنا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب اختلافات کی خبریں آ رہی تھی تو مشرف نے شہباز شریف سے ایک ملاقات میں میاں صاحب کو صرف یہ پیغام دیا کہ میں جہانگیر کرامت نہیں ہوں۔ 12 اکتوبر کا اقدام آئین شکنی تھا اور جس انداز میں ہوا انتہائی شرمناک تھا۔ چند افسران نے جا کر ایک منتخب وزیر اعظم کو بے دخل کر دیا۔ نواز شریف کا اقدام غلط ہو سکتا ہے، طریقہ کار پر اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ان کا فیصلہ غیر آئینی بہرحال نہیں تھا۔ مشرف صاحب کو جہاز کو نہ اترنے دینے کی کہانی بھی مختلف افسران اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اس وقت تک ملک میں کوئی نظام نہیں تھا، کیونکہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ گرفتار ہو چکی تھی۔ فوج نے کنٹرول تو سنبھال لیا تھا لیکن مارشل لا نافذ نہیں ہوا تھا، اس لیے مشرف نے جب پہلی تقریر کی تو اس سے پہلے قومی ترانہ نہیں سنایا گیا، جس کی وجہ پی ٹی وی کے اطر وقار عظیم صاحب نے یہ بتائی کہ مشرف صاحب اس وقت نہ صدر تھے، نہ وزیر اعظم اور نہ ہی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر۔ 2 دن بعد جب ہائی کمان کی میٹنگ ہوئی تو مختلف آپشن بشمول مارشل لا لگانے پر غور ہوا۔ ایک اور رائے یہ بھی تھی کہ فوری انتخابات کرا دیے جائیں، مگر مشرف صاحب تو پہلے ہی اپنا 7 نکاتی ایجنڈا قوم کو دے چکے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی اپنا ذہن بنا چکے تھے۔ تاہم پہلا وار میاں صاحب کر گئے، لیکن بغیر کسی تیاری کے۔ مشرف صاحب نے اپنے نئے دور کا آغاز میاں نواز شریف پر مقدمہ ہائی جیکنگ قائم کر کے کیا۔ دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اس مقدمے میں اپنا بیان ریکارڈ نہیں کرایا، حالانکہ وہ اس کا اہم ترین کردار تھے۔ کراچی کے خصوصی عدالت میں یہ کیس چلا۔ جناب جسٹس رحمت حسین جعفری جج تھے۔ نواز شریف، شہباز شریف سمیت کئی ملزمان تھے جنہیں بختر بند گاڑیوں میں لایا جاتا تھا، اور وہ بھی لانڈی جیل سے۔ جس دن سزا سنائی گئی عدالت اور ارد گرد سخت سیکورٹی تھی۔ محترمہ کلثوم نواز اور مریم نواز بھی موجود تھی۔ جیسے ہی جج نے فیصلے میں میاں صاحب کی عمر قید کی سزا کا اعلان کیا، مریم نے کھڑے ہو کر مشرف کے خلاف نعرہ لگایا۔ اب جنرل مشرف نے حکومت طویل عرصہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، جس کے لیے پی سی او ججز کی بھی ضرورت تھی، اور ہماری اعلیٰ عدلیہ نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ سابق چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جس دن فوج نے ٹیک اوور کیا انہوں نے رات کو اپنے ساتھی ججز کو فون کرنا شروع کیا، مگر چند ایک کے سوا کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ شاید ان کے ساتھی بھی ہدایات کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر 2001 میں ظفر علی شاہ کیس میں عدالت نے نہ صرف 12 اکتوبر کے اقدام کو جائز قرار دے دیا، بلکہ مشرف صاحب کو آئین کی چند شقیں چھوڑ کر ترمیم کا اختیار بھی مل گیا۔
چونکہ مشرف صاحب ایک لمبی اننگز کھیلنے کے لیے آئے تھے، لہٰذا ان کے پلان میں سب سے پہلے دونوں اہم سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو سائیڈ لائن کرنا تھا۔ گو کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے 12 اکتوبر کے اقدام کی مشروط حمایت کی، مگر فوری الیکشن کا مطالبہ بھی کر دیا۔ میاں صاحب کو سعودی عرب اور کچھ دیگر دوستوں کی فرمائش پر ایک 10 سالہ ڈیل کے ذریعے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں مشرف صاحب کو ان کے رفقا نے ریفرنڈم کا مشورہ دیا۔ بہرحال ان کی حمایت میں ووٹ ڈالنے والوں میں ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان بھی شامل تھے، جنہیں جنرل ضیاء کے احتساب کی طرح یقین تھا کہ مشرف صاحب میاں صاحب اور بے نظیر کو سیاست سے بے دخل کر دیں گے۔ 2002 کے الیکشن میں انہوں نے کیا بھی یہی، مگر عمران خان کے بجائے ہاتھ گجرات کے چودھریوں کے سر پر رکھ دیا۔ یہ حصہ پارٹ 2 میں